میں آیا ہے، کون بزمی جہاں میں آیا ہے، ہر طرف رنگ و نور چھایا ہے، ہر طرف رنگ و نور چھایا ہے، کون بزمی جہاں میں آیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کبھی کبھی زندگی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ کچھ محفلیں جو ہیں نا وہ انسان نہیں سجاتے، بلکہ کچھ خاص انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے محفلیں سجا کرتی ہیں، اور ایسا ہی ایک نام، بہت ہی معتبر نام، محترمہ تابندہ لاری صاحبہ، کہ جن کی وجہ سے محفلیں جو ہیں نا ہماری سجا کرتی تھیں۔ آج انہی کی ہم یاد تازہ کر رہے ہیں، انہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب۔ انہیں ہم لائن پر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صبی بھائی، کیا کہیں گے تابندہ آپا کے بارے میں؟ بیٹے، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سے تعزیت کرتا ہوں، اور ہم نے اپنی بہن کو کھویا ہے، اور ایک ایسی بہن کو کھویا ہے کہ جو ہمدردی کا، خلوص کا، محبتوں کا پیکر تھی، بالکل، جس نے زندگی میں ہر کسی چھوٹے بڑے کی دلجوئی کی، جس کو پڑھتے سنا، فون کیا، کوئی بات بتانے والی تھی تو بتائی، بالکل، نوازنا تھا، تعریف کرنی تھی، تحسین سے نوازنا تھا تو وہ کیا۔ یہ کام ہوتا ہے ایسے بڑے دل کے لوگوں کا، بالکل، جو اپنی تربیت سے، اپنی صفات سے خیر کا منبع بن جاتے ہیں۔ کسی بھی شعبے میں جب کوئی اس مرتبہ سے پہنچتا ہے، اس مرتبے تک، تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے چھوٹوں کو، بڑوں کو، ان کے لیے ایک روشنی کا مینار بنتا ہے، ایک راستہ بناتا ہے زندگی کے سفر میں۔ تو تابندہ کی ان باتوں سے اس کی محبت ہر دل میں پیدا ہو گئی تھی، بالکل ایسا ہی، اور اللہ کے کرم سے یہی انسان کے بعد جانے کی سب سے بڑی کمائی ہے، جانے کے بعد کہ جب وہ چلا جائے تو اس کے پیچھے ہر آدمی کلمہ خیر کہتا ہوا ملے۔ بے شک، بے شک، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کا اپنا پڑھنا بہت شاندار تھا، لفظوں پر ان کی توجہ، کلاموں کا انتخاب میں ان کی توجہ، کلام کی ادائی میں ان کا حسن، کلام کے انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ کلام کو کس دھن میں پڑھا جانا چاہیے، اس فیلنگ کا انتخاب۔ ایک ایسی خوبصورت ثناخواں جنہوں نے صف اول کے ثناخوانوں کے ساتھ پڑھا، لیکن ان میں کبھی کسی تکبر کا، کسی خود نمائی کا میں نے جذبہ نہیں دیکھا، بالکل، اور وہ جو اس محبت سے، پیار سے اپنے سے چھوٹوں کو نوازتی نہیں، خاص طور پہ، اور بڑوں کو بھی، تو وہ بہت بڑے درجات کی خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سفر آخرت آسان فرمائے، اللہم آمین، اور ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ بہت شکریہ سبھی بھائی آپ کا، اور یقیناً ناظرین ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپا کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپا کے لیے آگے کا سفر بھی آسان ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، جو آپا کے بہت زیادہ قریب تھے، اور ان سے آج ہم ان کی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ شگفتہ باجی، آپ کی جانب آؤں گی، اور آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب حوریہ اس جگہ بیٹھی ہیں، ہمارا پروگرام ایک ساتھ تھا، بالکل، تو مجھے لگا کہ حوریہ نے آنا ہے، اور میں یہاں بیٹھ کے، ہماری جگہ ہے، ہم یہی بیٹھیں گے، آپ وہاں جائیں۔ تو میں نے کہا آپا، آپ تو ایسی شخصیت ہیں کہ جو جہاں بیٹھ جائیں اپنا سکہ منوا لیتی ہیں، بالکل، ہم یہی آئے ہیں اور ہم یہیں بیٹھیں گے۔ ان کے اس بول میں، اور حوریہ نے بتایا کہ ان کا 11 سال کا ساتھ تھا ثنائے سرکار میں، یہ شرف الحمدللہ عامر فیاضی بھائی کی وجہ سے مجھے بھی 3 سال تک ملتا رہا کہ حوریہ جب آؤٹ آف کنٹری۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ RYQ TV کے چیئرمین موجود ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب، انہیں ہم لائن پر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حاجی صاحب، السلام علیکم۔
جی حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم حاجی صاحب. جی ہمارے ساتھ آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب موجود ہیں, انہیں ہم لائن پر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی لائن شاید ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. شگفتہ باجی آپ کنٹینیو کیجیے گا. تو میرے ساتھ بھی الحمدللہ یہ کرم ہوا اللہ کا کہ مجھے بھی 3 سال تک جب حوریہ آؤٹ آف کنٹری جاتی تھی تو میں ان کا پروگرام کرتی تھی. تو یہ شفقت, یہ محبت, یہ سیکھنے کا عمل میرے ساتھ بھی جاری رہا. بالکل. اور جب میں اس پروگرام میں آئی ہوں یقیناً ان سے سیکھا ہے. اور ایک مرتبہ ندا کے ساتھ ہم شو کر رہے تھے اور ہنسی مذاق ہو رہا تھا, تو انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جی دوبارہ ہمارا رابطہ ہوا ہے حاجی صاحب سے. جی السلام علیکم. جی دوبارہ ہمارا رابطہ ہوا ہے حاجی صاحب سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حاجی صاحب کیا کہیں گے آپ تابندہ آپا کے لیے؟ آپ مطلب اے آر وائی کیو ٹی وی کا سرمایہ تھیں, اے آر وائی کیو ٹی وی کا ایک روشن چمکتا ستارہ تھیں. آپ کے ساتھ ان کا اتنا پرانا ساتھ رہا, کیا کہیں گے؟ آپ کے ساتھ ان کا اتنا پرانا ساتھ رہا, کیا کہیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میری بہت پیاری آپا تھی اور میری ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے نا بڑے پیار محبت سے اور بے لوس محبت کی ان کے ساتھ. اور یہ اپنے نام میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جب ان سے بات چیت نہ ہو. یہ ابھی بھی جب یہ بیمار تھیں ہاسپٹل میں تو میری بات ہوئی تھی تو کہنے لگی کہ میں جانے والی نہیں ہوں, تم سے عید کا جوڑا لے کے جاؤں گی. میں نے کہا آپا سب کچھ تمہارا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, لیکن ان کی کمی محسوس بہت رہے گی, بہت کمی محسوس ہو رہے گی. سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بغیر کسی اپنے یہ نام ہے مطلب کہ یہ دل سے کام کرتی تھی. بالکل. اور سب سے محبت کرتی تھی. اور اکثر جو ہے نا بہت سی ایسی باتیں تھیں جو مجھے فون کر کے بتا دیتی تھی کہ آپا یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, بھائی یہ ہو رہا ہے یہ. اور جب ان کا چھوٹا بھائی ہمارے پاس تھا, اس کی بھی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ بہت پریشان تھی. میں نے کہا آپا فکر نہیں کرو, ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. اور اتنی اور ہر جگہ انہوں نے جا کے یہ بتایا تھا کہ کیا نام ہے روح بھائی مجھے عید کا جوڑا بھیجتے ہیں. میں نے کہا آپا جوڑے ووڑے کی محبت کی کہانی, جوڑے ووڑے کچھ نہیں ہوتے. بس اللہ پاک ان کو درجہ دے, قبر کی منزل آسان فرمائے. اور اللہ نے انہوں نے جو دین کے لیے کام کیا ہے اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے. آمین اللہم. اور ہمارا کام ہے کہ ان کو جتنی بھی ان کے لیے دعا کی کریں, اللہ پاک ان کو اس منزل پہ پہنچائے جو انہوں نے محبت کی ہے دین کے لیے. بالکل. اور نعت خوانی میں بڑا دل بہت ان کا جو ہے نا بڑا دل تھا. اور بڑی بچیوں کو انہوں نے جو ہے نا انکریج کیا اور ان کو سپورٹ کیا. مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ہوں, لیکن کھلے دل سے یہ کام کرتے. مطلب بڑی مشکل کام ہے جو ہے نا اپنے نام ہے اب ایسے لوگ پیدا ہوں. بالکل ایسا ہی. اللہ پاک ان کو جو ہے نا وہ درجہ عطا فرمائے. جی آمین آمین الہی آمین. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اے آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب. اور اب ہم جو ہے مزید آپا کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شمائلہ باجی, کیا کہیں گے آپ آپا کے لیے, آپ کی یادیں آپا سے جو جڑی تھیں؟ آخری پروگرام سحر کا اور میرا اور آپ کے ساتھ بھی جو تھا ثنائے سرکار میں,
اس دن شاید پتہ نہیں کافی باتیں ہم نے کی, اور آپا جب ہم واپس جا رہے تھے تو آفس سے ہی ان کو پک کیا تھا, آفس سے ڈراپ کیا, اور کچھ ٹائم سے جو معاملات ہمارے ساتھ چل رہے تھے ہر چیز پوچھتی تھیں. اس دن بھی سب پوچھا اب کیسا چل رہا ہے, اب کیا ہے. پھر میں نے ان کو بتایا تھا, میں نے کہا آپا ان کا تو ہو گیا تھا انتقال. اتنا افسردہ ہوئی, پھر پوچھنے لگی گھر کے معاملات. میں نے کہا اب اللہ کا شکر ہے صحیح ہے, بہتر ہے, آپ بتائیے گا. تو کہنے لگی تم مجھے منڈے کو کال کرنا, پھر میں تم سے نا تفصیل سے بات کروں گی. میرے پاس اصل میں واٹس ایپ والا موبائل نہیں ہے نا, ورنہ میں اس پہ منگوا لیتی. تو میں نمبر دوں گی کسی کا, تم اس پر مجھے سینڈ کرنا. وہ پیر ہی نہ آئی. پھر سحر کے پروگرام میں نے ہی وہ ویڈیو بنائی. سحر نے کہا کہ ایسی رینڈملی بنا لو. پھر کہنے لگی کہ میں نے کہا آپ اتنی پیاری جھمکیاں آپ پہنتی ہیں, یہ والا کلر تو آج دیکھا ہے میں نے. سحر بھی کہنے لگی, تو کہنے لگی تم لوگ کم وقت تو میرے لیے نہیں لے کر آتے ہو جھمکیاں اچھی والی, سحر تم بھی نہیں لائیں. میں نے کہا میں لے کر آؤں گی آپ کے لیے. ان کا ہاں, میں نے کہا اگلی ملاقات میں انشاءاللہ دوں گی. اور وہ آ بھی گئیں, لیکن کس کو دیں گے اب. تو کل جب ہم ملے, میں نے یہی کہا, میں نے کہا ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا, ہمارے لیے کوئی بات نہیں کرے گا. پھر جب ہم ثنائے سرکار سے واپس جا رہے تھے تو ان کو شیلڈ ملی ہے RYQTV کی اینیورسری کی. تو پوچھنے لگی کہ کیا ہے. میں نے کہا آپا یہ تو شیلڈ ہے بہت پیاری. تو کہنے لگی کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں آپا آپ کا نام لکھا ہوا ہے, اتنا خوبصورت لگ رہا ہے, بہت پیاری ہے, یہ تو بڑی اچھی یادیں. کہنے لگی ہاں یہ بڑا احساس ہے, اور تم لوگوں کو نہیں ملی کیا. میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے اتنے سال ہو گئے, میں بولوں گی رؤف بھائی سے. تو اس دن کی جو ان کی باتیں تھیں, تو مجھے تو ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بالکل سایہ, یقین ایسی کسی کو بھی نہیں شفقت. آ رہا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آپا کا ثنائے سرکار سے ہی ریلیٹڈ ایک کلپ ہے. تو لیکن ذرا سا اسپیسنگ کرو, تھوڑی سانس لو کہیں نا, تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے نا. اب جیسے لجپال نبی کہا میرے, ہے نا, تو تھوڑی تھوڑی اسپیسنگ کرو گی نا تو کلام کا رچاؤ ہو جائے گا. بس یہ پڑھا تم نے بہت اچھا, کہیں آپ نے, مجھے نہیں لگا کہ آپ بے سری ہوئی ہو. انترا آپ کا بہت اچھا تھا, بہت اچھا, ماشاء اللہ. کلام کے انتخاب میں بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب کے لیے رحمت تھے وہ. اور بس شاعر نے لکھا, اس کے اپنی فیلنگ ہوتی ہے, لیکن وہ تو اپنوں کے لیے, غیروں کے لیے, پرایوں کے لیے, سب کے لیے جیسی تو ہے نا. جب وہ کہتے ہیں ہم کے قابل نہیں تھے میں, آپ کے نزدیک تو سب ایک تھے, یہ رحمت اللہ عالمین تھے. بس یہ کہ شاعر اپنی اپنی بات کہتے ہیں, کہنے والے کی فیلنگ کچھ اور ہوگی, لیکن یہ ہے کہ آپ نے پڑھا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں مطلب ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپا بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اور اتنا زبردست گائیڈ کر رہی ہیں, اور ابھی بھی مجھے بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپا ساتھ بیٹھی ہیں, اور گفتگو کا جو آپا کا نرمی والا انداز تھا نا, سمجھانے والا, وہ ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے. مطلب اتنی زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ, اور ایک روشن نام تھا ہمارا. ایک سینئر جرنلسٹ تھی, ماسٹر تھی جرنلزم میں, اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بھی وابستہ تھی. اور اکثر آپ ہم سے یہی کہا کرتی تھی کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا, یہ جو نسبت ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, جو نسبت ہماری جڑ گئی ہے, تو یہی ہماری آخرت میں ہمارے کام آئے گی. اور دیکھیں آج اسی نام سے انہیں ہم یاد کر رہے ہیں. اور کیوں, کیا کہیں گے آپ ندا باجی؟ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے ساتھ سعدیہ باجی بھی ہیں, تو ہم بلا تاخیر ان سے بھی پوچھتے ہیں, کیا کہیں گے سعدیہ باجی؟ بہت شکریہ. یہاں جب سے پروگرام کا آغاز ہوا اور جب سے سب نے اپنی اپنی طرف سے ان کو خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کیا, تو یہاں میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ صبح میری اپنی والدہ سے بات ہو رہی تھی, کیونکہ میرا اتنا ٹائم شاید, کیونکہ میرا بچپن میں تو کیونکہ میں نے ریڈیو پاکستان سے سیکھنا شروع کیا, وہاں سے اپنے پروگرامز کا آغاز کیا, تو میرا وہاں سے تو ساری چیزوں کا چلنا شروع ہوا. تو وہاں تابندہ آپا سے, پھر میں نے بزم طلبہ کیا تو وہاں, اور یہاں پر کیونکہ ایز اے نعت خوانی, ایز اے اسکالر میں یہاں پر انٹروڈیوس ہوئی, تو میرا ان سے اتنا یہاں پر نہیں رہا. لیکن ویسے بچپن سے, تو میں اپنی والدہ سے بات کر رہی تھی, تو میری والدہ نے صبح ناشتے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی خوبصورت بات کی, کہنے لگیں کہ بیٹا وہ ہے نا کہ راہ کے نقش مسافر کا پتہ دیتے ہیں, کون کس شان سے گزرا ہے بتا دیتے ہیں. تو یہ ان کی شان ہی ہے کہ وہ جس شان سے گئی ہیں. اور آج یہاں ذکر خیر کیا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے نا, کہ تم یہاں سے جو وہاں والوں کے لیے بھیج سکتے ہو وہ دعائے مغفرت ہی ہے. اور ہر ایک اپنی بات کے اختتام پر ان کے لیے
دعائے مغفرت کے کلمات کہہ رہے. تو یہ وہ ایک خوبصورت تحفہ ہے. اور میرے بھائی وغیرہ, مطلب ہمارا گھرانہ ایسا تھا کہ سب کا ریڈیو پاکستان سے تعلق رہا اور ان کا بہت زیادہ رہا. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کی ججمنٹ اتنی زبردست تھی, جتنی گہرائی سے وہ دیکھتی تھی نا چیزوں کو, اتنی گہرائی سے لوگ نہیں دیکھتے ہیں. ججمنٹ کو سرسری دیکھ کر اور ججمنٹ کر دیتے ہیں. اور مجھے عید شو ابھی جس طرح کلپ چل رہا تھا تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ آپا نے بتانا شروع کیا جب کہنے لگیں کہ نا ہمارے پاس شکر کے اتنے طریقے, لیکن ہم شکر نہیں کرتے, فوراً ناشکری پر آ جاتے ہیں. کوئی ایک چیز بھی کم ہو, مجھ سے میری بینائی کم ہو, یا ابھی آپا نے ذکر بھی خود بھی کیا تھا جو پروگرام تھا, تو میں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے ساری زندگی تو دیکھا. اب اگر وہ نہیں دیتا تو اس نے ایک چیز لی ہے تو باقی چیزوں کو ہمت دے دی ہے, یعنی میرا قوت حافظہ اتنا بڑھ گیا ہے, دیگر چیزیں اتنی پرفیکٹ ہو گئی ہیں کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر وہ میری وہ چیز بھی نہیں ہے تو میں کہتی ہوں کہ اس جہاں سے جانے کے بعد اعمال سارے ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں, لیکن ایک عمل, 3 عمل ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں. ان میں صدقہ جاریہ اور علم نافع اور نیک اولاد. تو ان کے ہر عمل صدقہ جاریہ تو ہے جو وہ سب کو سکھا گئیں اسی انداز سے. جب جو پڑھے گا تو ان کی روح کو ثواب ملے گا. قبر میں ان کی قبر اتنی روشن ہو جائے گی کہ یہاں بیٹھ کر آج ہم جب ذکر خیر کر رہے ہیں تو ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. تو اللہ رب العزت ان کی آگے کی منازل کو آسان فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہم آمین. معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر و رہنما مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آن وی پر لائن پہ موجود ہیں, آن کال موجود ہیں اور تعزیتی کلمات کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. جی سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے جب خبر ملی تو بڑا ہی افسوس ہوا اور میں نے اپنے پروگرام میں بھی تعزیتی کلمات ادا کیے تھے قرآن سنی اور سنائیے میں. جی. اور مرحومہ تابندہ لاری صاحبہ اللہ تعالیٰ کو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, والا مقام نصیب فرمائے, اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں جگہ نصیب فرمائے. میری چند اس طرح ظاہر ہے کہ آفس میں پہلے بھی تشریف لاتی تھیں تو کئی مرتبہ ملاقات ہوئی, اور ظاہر ہے کہ بڑی خاتون تھیں, بزرگ خاتون تھیں, تو رویہ ان کا بڑا اچھا ہوتا تھا. اور دوسرا یہ کہ جو میں نے خاص بات نوٹ کی جو ہر کسی میں نہیں ہوتی, وہ یہ کہ ظاہر باطن کی ایک تھی, اور ایسا نہیں کہ دل میں کچھ بات ہے تو زبان پر کچھ, ایسا میں نے محسوس نہیں کیا. اور ہمیشہ جب بھی ملاقات رہی تو وہ دعاؤں سے نوازتی تھی, تو اسی لیے, اور پھر ایک عظیم نعتخواں بھی تھی, اور ایک ستھرے طریقے سے نعت پڑھنا ان کا شیوا تھا. ظاہر ہے کہ کوئی گزر جاتا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ تو ہمارے پاس نہیں ہوتا, بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ایک خلا جو پیدا ہوا ہے نعت خوانی کے میدان میں خواتین کے حوالے سے وہ خلا پر ہو, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے, اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ AR2 بھی ایک بہترین نعتخواں سے اور بہترین ہمدرد سے آج محروم ہو گیا ہے. جی بے شک ایک ایسا خلا ہے جو پر نہیں ہو سکتا, مجھے ایسا لگتا ہے. میں سعدیہ دانش کیا کہوں گی بیٹا؟ کوئی نہیں ہے, بہت سادہ زندگی گزار کے گئی, سب کے لیے اچھا سوچتی تھی, اچھا کہتی تھی. لاسٹ پروگرام میں عید کے میں اسماعیل جلالی صاحب سے شکایت کر رہی تھی کہ آج عید کے شو میں ہم عیدی لے کر جائیں گے, تو آپا نے میرے فیور میں یہ پیغام دوبارہ ریپیٹ کیا اور کہا سعدیہ اقبال کی ہم سب کی مانگ پوری کریں. مطلب آواز تھی سب کی آواز آگے کو بڑھاتی تھی, اور وہ آواز خاموش ہو گئی. سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کے لیے کیا الفاظ کہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہم آمین, اللہم آمین, اللہم. افضا نبی ایک شان عید کا کلپ دیکھتے ہیں. افضا میں سمجھ رہی ہوں کہ ظاہر ہے ہم سب وہ ایک الگ ہی فیل ہے, اور آپا جو ہے وہ ہماری پیاری آپا تھی, سب پیاری آپا کو یاد کر رہے ہیں. ایک کلپ دیکھتے ہیں شان عید کا, ایک اور کلپ جلالی بھائی بتا رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. میرے بخشی گئی رحمت کی تابانی میرے حصے میں آئی ہے,
मोहम्मद की सना खानी ताकत दे या कोई ऐसी पावर दे दे हाँ तो बेहतर है कि आप कल के खुदा के लिए आप कुछ बेहतरी करें, बस बुनियादी बात। चलें, बड़ी आपा और छोटी आपा और बड़ी आपा यही अहम है, एक फलसफा, यही अहम है, बाकी तो क्या चल, है, हम कर ही लेते हैं। वाह वाह, बड़ी आपा और छोटी आपा हैं हुरिया, माशाल्लाह, यादें ताज़ा हो रही हैं। निदा, ये प्रोग्राम में लास्ट हमारा जो सनाए सरकार था, ईद कुर्बान के बाद हम लोग लास्ट सनाए सरकार में मैं फ़र्स्ट टाइम आई, मुझे अप्रिशिएट किया। वैसे मेरी इनसे बहुत कम बात हुआ करती थी, सबसे होती थी, लेकिन मैं खुद भी एहतरामन बात, कोई अल्फाज मैं कोशिश करती हूँ मुझसे जितने सीनियर सना ख्वाह हैं मैं कम बात करूँ, कोई अल्फाज ऐसा ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे। अच्छा, तो तुम इतना सोच के बोलती हो, पक्की बात है? अब जो है ना, मैं ये सोच की बात करती हूँ, तो आपा से मैं बहुत कम गुफ्तगू करती थी, लेकिन एक मरतबा ये लास्ट हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और नात पढ़ी तो कहा आज सादिया इकबाल आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा। और लास्ट महफिल में तो तुमने पढ़ा भी बहुत कमाल था ना। अफजा नवीद, क्लिप देख लें, मुझे काफ़ी देर से कहा जा रहा है, और अफजा के हाथ में माइक रहेगा, एक क्लिप देख रहे हैं, देखो आप सब देखें कि आपा किस तरह समझा रहे हैं। डॉक्टर साहब नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ भी है, पढ़ा हुआ भी है। आपने शुरू बहुत अच्छा किया, लेकिन अंतरे की जो पहली लाइन है ना, वो बिल्कुल ऑफ है, ऑफ ट्रैक है। बाद में आपने थोड़ा, जब आप वापस आए थी, थोड़ी जगह बेहतर थी, लेकिन अंतरे पे आपको बिल्कुल आप तर्ज से अलग हो गई थी, और वो मुश्किल हो रहा था आपको। दोबारा सुनो, अपना स्केल देखो, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। कितना खूबसूरत अंदाज है, दोबारा सुनो और फिर सीखो। ये नहीं कि वो बच्चा इतने गुस्से से बोलो तो बच्चा पहले ही डर जाए ना, सीखे ही ना। अफजा, हाँ बस निदा, शुमाइला से पहले मेरे साथ प्रोग्राम हुआ था लास्ट उनका सनाए सरकार, तो बहुत अच्छी बातें और तारीफ़ हमेशा करती थी, बच्चों को समझाती थी, ख़ास तौर पे एक चीज़ कि जिस तरह से शायर ने कहा है ना बेटा, उसको वैसे ही पढ़ने की कोशिश करो, अपनी तरफ से एडिशन मत करो। और हमेशा शायर को एक्नॉलेज करती थी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और यही वाली बात हमारी सीनियर है हुरिया, इन्होंने कहा कि हम सीखने की यहाँ पर कोशिश करते थे आपा से, और आपा के बाद अब हुरिया टोकरी होती है, मक्ता क्यों नहीं पढ़ा? मक्ता पढ़ो, बात सही है ना? हाँ। तो आपा के साथ बैठना जज के तौर पे ये मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है निदा, और हम खुद आपा से सीख रहे होते थे। लास्ट शब बारात वाले दिन मेरी बात हुई है, मैंने कॉल की थी उनको, तो कह रही थी बस बेटा मैं नहीं वो कर रही थी कि आपा फ़ोन रिसीव करेंगी। मैंने कहा उनके भाई या कोई सिस्टर बात करेंगी तो मैं पूछ लेती हूँ खैरियत, वैसे तो शहर से या हम दूसरे आपस में बात कर लिया करते थे, लेकिन आपा ने फ़ोन उठाया तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा आपकी तबीयत कैसी है? कहने लगी बेटा बस दुआ में याद रखना, और आज का दिन ऐसा, ये 4 बजे का टाइम था। मैंने कहा आपा ये कहने की बात नहीं है, हम सब आपके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं और आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे ठीक होकर। क्या बात है, क्या बात। आपा का एक कलाम सुन रहे हैं, महफिल में पढ़ रही हैं, देखें महफिल में कैसे रौनक होती देखी है इसने क़ुव्वते बाज़ुए हैदरी, भूला नहीं है आज भी खैबर अली का नाम, भूला नहीं है आज भी खैबर अली का नाम। क्या बात है। डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, मैंने उनकी शादी में भी शिरकत की, शादी से पहले भी उन्होंने एक बड़ी पुरवकार ज़िंदगी गुजारी। 35 साल साथ है आपका? 30 साल का साथ है आपका। और शादी के बाद भी उन्होंने बड़ी पुरवकार ज़िंदगी गुजारी। उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। देखिए मेरी उनकी मुलाकात एक ऐसे वक्त में कि उनके शौहर का बाईपास हुआ, हॉस्पिटल में दाखिल थे, उन्होंने बहुत खिदमत की। फिर कुछ वक्त ऐसा भी आया कि आरफीन साहब को भी आंखों से नज़र नहीं आता था,
تو اتنی مثالی خاتون تھیں کہ وہ اپنے شوہر کو کھانا کھلانے کے بعد یا صبح ناشتہ کرانے کے بعد اپنے آفس کے لیے جاتی تھیں. بالکل. اور انہوں نے نعت خوانی کی شعبے میں ان نعت خواں کی اصلاح کی جو فلمی طرز پر کلام پڑھتے کبھی نہیں تھے. پڑھا. کبھی نہیں پڑھا. انہوں نے کبھی نہیں پڑھا اور ان کی اصلاح کی, تلفظ کی اصلاح کی, ادائیگی کی اصلاح کی, بیان کی اصلاح کی. تو ایک رہبر تھیں, رہنما تھیں, استاد تھیں, مشفق تھیں, باوقار تھیں, باکردار تھیں. اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. اللہم آمین. ڈاکٹر امتیاز جاوید قاسمی صاحبہ. دیکھیں ندا, ہم سب جب بات کر رہے ہیں تو ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ایک سامنے آ رہے ہیں اور بڑی حیرت ہوتی ہے. مطلب آپ سکرین پر دیکھنے والے ناظرین کو شاید ان کی شخصیت ویسے کھل کے نہیں سامنے آتی جیسے ہم لوگ اب دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان سے مل بیٹھ کر پتہ چلتا ہے, احساس ہوتا ہے. تو ایک میں یہ ضرور بات کہوں گی کہ دیکھیں انہوں نے جس طرح سے ایک انجمن بن کے زندگی گزاری, دائیں بائیں آگے پیچھے سب لوگوں کا ان کو خیال ہوتا تھا, ایک ہر ایک سے محبت سے پیش آنا, ہر ایک کو اس کی جگہ دینا. اور ایک احترام کی بات ہو رہی تھی تو عمومی طور پر یہ بچیاں سب ان کے پرس وغیرہ پکڑ لیتی ہیں. تو ایک میں نے ایک دن میرے ساتھ تھیں تو میں نے پکڑنے کی کوشش کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں, تو انہوں نے اجازت نہیں دی. ایک مطلب میرا احترام کرتے ہوئے جو میں نے فیل کیا, مطلب محبت سے بہت ملتی ہے, نہیں مائلہ پیچھے آ رہی ہے وہ پکڑے گی, ابھی آپ رکیں. تو ایک بڑا ہی ان کا انداز محبت والا, احترام والا, یا کوئی بات کر دو تو اس بات کو اہمیت دیتی تھی, غور سے سنتی تھی, پھر مجھ سے ڈسکس کرتی تھی مسائل کے حوالے سے کہ آپ نے یہ بات کی تھی, اس بات میں نے تو ایسے سوچا تھا. تو ایک بہت علمی ذوق تھا ان کا, فقہی مسائل پر بھی ان کی نظر رہتی تھی. کیا بات ہے. ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب, اور آپا بہت ذکر کرتی تھیں ان کا, ہم بھی ان کے کلام بہت شوق سے سنتے ہیں اور آپا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتی تھی. کہتی تھی ندا سنو, مائلہ سنو کیسا ہے یہ کلام, وہ باقی بہت اچھا کہنا جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ جی جی الحمدللہ علی کل حال. کیا کہیے گا مائلہ, تمہیں کہتی تھی نا کہ میسج کرو سرور کو, پرسوں تم نے میسج, پرسوں آپا سے میری بات ہوئی تھی 10 بجے نا, تو آپا مجھ سے کہتی ہیں کہ میں نے جتنے بھی کلام سرور بھائی کے پڑھے ہیں نا تو وہ سارے نکالو اور سرور کو میسج کرو, اس کو بتانا کہ میں نے جو ہے نا سرور کے کلام پڑھے ہیں, تو پھر اس سے اس کی رائے بھی لینا کہ اس کو پسند آئے یا نہیں اور کیا اس میں تصحیح کرے گئے یہ, اور پھر اس کا جو جواب آئے نا وہ مجھے بتانا. اور مجھ سے کہتی ہیں کہ صبح مجھے بتائیے گا, سرور بھائی سے میری بات ہوئی تو ان کا جو میسج آیا میں نے آپا کو ان کا میسج ڈیلیور کرنے کے لیے کال کی تو وہ کال لگی ہی نہیں. سرور بھائی کیا کہیں گے؟ سرور بھائی کیا کہیے گا؟ جی بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام میں مجھے موقع دیا ہے, اور میں آپا کے حوالے سے 2-3 بہت بنیادی باتیں ہیں. ہمارے ہاں خاص طور پہ جو بچیاں نعت پڑھتی ہیں یا خواتین نعت پڑھنے والی ہیں, ان میں میری نظر میں بہت کوئی کم ایسا کوئی میری نظر میں شخصیت ایسی ہے کہ جو نئے کلام ڈھونڈنے کی جن کو لگن ہو, نئے ٹیونز بنانے کی لگن ہو, اچھے علمی اور ادبی معیار کے کلام جو ہے وہ ان کی لگن ہو کے پڑھنے چاہیے. اور میرے ساتھ اکثر چونکہ وہ واٹس ایپ یوز نہیں کرتی تھیں تو کسی بچی کو یا اپنے کسی عزیز کو اکثر اپنے جو تاثرات ہوتے تھے میرے کسی بھی کلام کے حوالے سے یا خود انہوں نے جو پڑھا ہوتا تھا اس پہ میں نے بھی جب ان کی تعزیت کے لیے میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا تو جناب بریک لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاد رکھنا دیار محبوب کے. سعدیہ عزیر کاظمی کو مائک دیجیے. ابھی 3 دن پہلے میں ایک انور مسعود صاحب کا شعر پڑھ رہی تھی, اور میں کل جب آپا جب ہم تمام میں سے رخصت ہو رہی تھی تو یہ شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ خاک میں چنتے ہیں سونا لوگ, خاک میں چنتے ہیں سونا لوگ, ہم نے سونا سپرد خاک کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے ذہن میں گھوم رہا تھا. اللہ اکبر. بس جب ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے جب ہم سے رخصت ہو رہی تھی, اور خواتین کے احتیاطوں کے حوالے سے جو بات اتنا
پوائنٹس کا خیال رکھتی تھیں اور ہماری بھی جو نوک پلک تھی اس کو سنوارتی تھیں. اپنی ذات میں ایک اکیڈمی تھی. آپا کے لیے سب نے اتنی باتیں کر دی. ابھی آتے ہوئے ایک بات, میں نام نہیں لوں گی, ہمارے بہت ہی اچھے ڈرائیور کہنے لگے کہ بہن میں کیا کہوں, کچھ دنوں پہلے نا مائلہ بہن کے ساتھ آپا آ رہی تھی. آپا نے کہیں سے سن لیا کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے, میں چینل میں کسی کا مقروض ہوں. اچھا اللہ. کہتی ہیں اس کے اگلے فرائیڈے کو آئیں اور کہنے لگی یہ تم پکڑو اپنا قرض اتار دینا. خاموشی سے یہ اپنا قرض اتار دینا. تو کتنا سب کا خیال رکھنے والی. ایک ایک بندہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے, ان کو دعاؤں میں یاد رکھ. اور وہ جو کلام پہ ٹوکا تھا وہ کون سا کلام تھا؟ کلام تمام کلاموں میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ جو خواتین کے لیے نہیں ہوتا. مناسب الفاظ نہیں ہوتے جو مرد حضرات ادا کر سکتے ہیں, لیکن خواتین کی ادائی پہ وہ معیوب سمجھا جاتا ہے. اور یہ آپا سے ہی ہم نے سیکھا. اور یقین کیجئے کہ ایک کلام جس میں انہوں نے یاریاں کو گزارشاں کر کیا. یہ سنیے گا وہ. جی بس. رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا, تیرے جیا میٹھا میٹھا کسی بھی نہیں بولنا. رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا, تیرے جیا میٹھا میٹھا کسی بھی نہیں بولنا. کتے جاواں لے کے میں اپنی گناہ گاریاں, لائیا نے حضور میں تے تساں نال گزارشاں. رحمتاں دے بوہے اج ساڈے لئی کھولنا, تیرے جیا میٹھا میٹھا کسی بھی نہیں بولنا. رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا, تیرے جیا میٹھا میٹھا کسی بھی نہیں بولنا. یہ کلام میں نے آج خصوصاً اس لیے پڑھا ہے, ایک محفل میں آپا نے لاسٹ میرے ساتھ پڑھا اور کہنے لگیں کہ سعدیہ آج مجھے مزہ آ گیا, میری آواز کے ساتھ نا تمہاری تھوڑی بھاری آواز ہے نا, تو اتنی میچ کی کہ آج مجھے خود اپنے کلام میں مزہ آ گیا. تو مجھے اتنی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ میں نے کہا آج یہ میں کلام ضرور پڑھوں گی. ندا, ہم نے آپا سے بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن ایک خاص بات جو ہم سب نے ہی سیکھی ہے اور آپا کی شخصیت میں بہت واضح تھی کہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے بھی آپ بہت عزت وقار کے ساتھ, متانت کے ساتھ آپ کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب مرد حضرات بھی آپ سے نظریں جھکا کے بات کریں اور ان کے دل میں آپ کے لیے اتنی عزت ہو. یعنی خاتون ہونے کی حیثیت سے کسی کامیابی کے اتنے بلند مقام پہ پہنچنا نہایت شرم و حیا کے ساتھ اور عزت و وقار کے ساتھ, بری متانت کے ساتھ, یہ آپا سے سیکھنے والی چیز تھی جو ہم سب نے سیکھی ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ. ذی استعداد اور باوقار خاتون AIQ TV پہ چند عرصہ قبل آپ انہیں دیکھا کرتے تھے اور فیمس اینکر تھیں ماشاءاللہ, اور ابھی بھی جہاں جاتی ہیں جھنڈے گاڑ دیتی ہیں. عظمیٰ زیدی صاحبہ کو ویلکم کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور میری جانب سے بھی یہاں موجود تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عظمیٰ باجی, آپ جناب ایک ایسی نابغہ اثر شخصیت کے بارے میں جو بڑی کثیر الجہد شخصیت تھیں, بڑی ہمہ صفت تھیں, ہمہ جہد تھیں, اور جو بھی ان کے کردار کا حوالہ تھا بے شک بڑا مضبوط حوالہ تھا, بے شک بے شک, لیکن تادم مرگ ایک چیز انہوں نے ثابت کر دی کہ جو سب سے مضبوط حوالہ تھا تو واقعی ان کی ثنا خوانی کا تھا. بے شک. اور یہاں پر بہت اچھی باتیں ہوئی, میں نے دیکھی جو ان کے حوالے سے بات ہوئی. تو بخل تو ظاہر ہے ان کی ذات میں کہیں نہیں تھا, سخاوت ہی سخاوت تھی. جب میں فیلڈ میں داخل ہوئی تھی اور میں اس وقت خود سنخواں کی حیثیت سے آئی تھی, اور اس وقت وہ ایک بہت اسٹیبلشڈ ناخواں ہوا کرتی تھی.
یعنی اس وقت سے جو انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کرنے کا مطلب وہ شروع کیا، اور پھر جب میں کیو ٹی وی میں آئی اور ان کے ساتھ جو پروگرامس ہوا کرتے تھے، ہمارا خواتین ٹائم ہوا کرتا تھا، روشنی ہوا کرتا تھا، اور جب میں ان سے پوچھا کرتی تھی کہ اس دفعہ ہمارے کانٹینٹس کیا رہیں گے، تو وہ بڑا اس بات کو اپریشیٹ کیا کرتی تھی کہ تمہارا ہوم ورک بہت اچھا ہوتا ہے. مطلب ہر بات میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا. اور جب خاص طور پہ ہم نے درود تاج بنایا، جی بالکل، نے کہا کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں جس میں منیبہ شیخ صاحبہ بھی ہوں گی، تامر نلاری بھی ہوں گی، اور یہوریا، امبر، نورین اور سے لے کر سعدیہ کاظمی تک کے لیے عہد حاضر کی تمام بچیاں ہوں گی. تو انہوں نے یقین کیجئے اس قدر اس بات کو سراہا تھا، اور انہوں نے کہا ارے یہ تو کیو ٹی وی کے حوالے سے ایک نعت پہ دستاویز ہو جائے گی. واہ واہ، اتنا بڑا جملہ انہوں نے کہا. اور آپ جتنے بھی یہاں پر اینکرز بھی بیٹھے ہوئے اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب بھی وہ درود تاج کہیں پڑھتی تھیں یا سنتی تھیں، ہمیشہ جی بالکل، میں ہوں گواہ، ہمیشہ آپ کا نام لے کے مجھے بتاتی تھیں اگر میں موجود. ارے بھائی وہ جس تمہیں پتہ ہے یہ عظما نے کیا ہے، عظما کا کام ہے ان کا. جی بتاتی تھیں، ہمیشہ وہ اس بات کو ایکنالج کرتی تھی. ایون وہ اگر کسی کی نعت بھی پڑھتی تھی نا تو ہمیشہ کہتی تھی بھائی یہ اس مجھ سے پہلے ان صاحب نے پڑھی ہوئی ہے. تو میں کہتی تھی اب ہر شخص کو جو ہے اس کا حق دیتی ہیں. تو وہ ایک فارسی کا ایک مقولہ بتایا کرتی تھی کہ بھائی حق بحق دار رسید، یعنی حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا کرو. جی جی جی، یعنی وہ طبیعت کی جو سخاوت تھی وہ مالی طور پر تھی، وہ تو ہمیں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کو سراہنا، دل کا جو غنا ہے نا، اور دوسرے کو اپریشیٹ کرنے والی جو بات ہے، یہ دل بڑا ہونا یہ سب کے بس میں بھی نہیں ہوتا. سب کے اندر جو ہے نا وہ اتنی وسعت ہوتی بھی نہیں ہے، قلبی وسعت کے سب کو اپریشیٹ کریں. عظما زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، اور بہت شکریہ آپ کا ماشاء اللہ. اپنے کہنا چاہوں گی جی ایک لفظ، ندا تو بہت چھوٹی ہے نا، ندا نے ان کو ایک لفظ کریکٹ کروایا تھا، حالانکہ اس کی یا ہم سب کی کیا آپا کے آگے کوئی بساط نہیں. آپا ادائیگی کو ندا نے کہا آپا ادائی ہوتا ہے. وہ جملہ کسی میلاد میں ملیں، لائیو بیٹھیں میرے ساتھ ثنائے سرکار میں، یہ دیکھو یہ مجھے، میں ادائی بول رہی ہوں، مجھے ندا نے بتایا تھا، یہ ندا نے مجھے کیا تھا. مطلب اپریشیٹ کرنا آپا کے اندر، بس ہر کسی کو، بچہ ہو، سینئر ہو، جونیئر ہو، اپریشیٹ کرتی تھی. جی شگفتہ اور زینب جی. بس لاسٹ میں باتیں تو اتنی ہے کہ ادھوری، بلکہ تو مجھے تو لگتا ہے شاید میں بہت بڑا کتابچے لکھ لوں. ایک بات جو ابھی عظما باجی نے کہی کہ فارسی میں ایک انہوں نے مقولہ کہا، بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کیسے ادا کیا کہ کل جب ہم نے ان کو دیکھا تو کہتے ہیں، ہماری امی کہتی ہے اللہ ان کو زندگی دی، کہ جب بندہ مرتا ہے نا وہ بتا دیتا ہے وہ کیا تھا. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ سب جانتے بہت کمزور ہو گئی تھی، لیکن کل جس نے ان کو دیکھا ہے پرنور چہرہ، وہ پرنور میں ایک مکمل جو اس پرسکون پہلی بات. اور آرام کر رہی، سو رہی نہیں، میں جو ایک نقش بناتی ہوں میرے دماغ میں کہتا ہے ایک بالکل پیاری ایک لڑکی، خوبصورت بچی سو رہی ہے، کوئی غم، کوئی فکر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ایک خوشبو. اور دوسری بات انہوں نے، جب میں نے ان کو لاسٹ پروگرام میں ان کو چھوڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ شگفتہ ہم تکلیف نہیں دیں گے. ہم تکلیف، صحیح بات ہے. اے آئی وائی کیو ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ماشاء اللہ، سینئر، دی موسٹ سینئر ون، اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں نا تو وہ ہمارے بڑے ہیں، بس یہ سمجھ لیجئے. محترم عامر فیاضی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عامر بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپا کے لیے یہ آج کا یہ پروگرام، جس طرح آپ کے جذبات ہیں، شاید میرے جذبات اس طرح کے نہ ہوں، کیونکہ میرا آپس سے جو ایک تعلق تھا، یہ تمام بچیاں جو بیٹھی ہیں شناخواں، سب کو پتہ ہے کہ آپا کس محبت سے بس ہم سے ایک ایسی شخصیت چلی گئی کہ جب تک اس اسٹیج پہ ہوتی تھیں آپا چاہتی رہتی تھیں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی گفتگو، کسی نہ کسی انداز سے محبت سے کسی کو پکارنا. اور میرا تو باقاعدہ جب فون ہوتا تھا ٹیلی فون کے اوپر، اور کمینے کہاں ہو تم، اچھا جب ملتے کمینے تمہاری بات. میں بعد اوقات تو حریہ کو منع کرتا تھا، حریہ جب یہ بعد اوقات میں روبئی کے روم میں ہوتا تھا یا روبئی کے روم سے باہر نکل رہا ہوتا تھا، اکثر جمعے کو اچھا میں حریہ کو منع کرتا تھا، حریہ اشارہ کر کے آپا کو نہیں بتانا میں کھڑا ہوں. لیکن آپا آواز سے اس طرح پہچانتی تھی
ये कमीने तुम्हारा सोच नहीं थी। अच्छा मुझसे यही बात करती थी, अच्छा। कोई और बात होती नहीं थी। कमीने फलाने ने ये देखो तुम इसका उसके साथ ये हुआ है, तुम देखते नहीं हो। अच्छा आप चलें देख लूंगा। कोई बात, अभी यकीन मानिए मेरी फरखुंदाबाजी से बात हुई कल, उससे 3-4 दिन पहले उनका मुझे फोन आया, जी आमिर तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं आपा, बहुत अच्छा मुझे फिर हुरिया ने भी बताया, सहर ने भी बताया, तो फिर मैंने उनको कॉल की, कमीने तुम्हें एहसास नहीं है तुम्हारी आपा हॉस्पिटल में पड़ी हो, तुमने मुझे एक फोन, अरे आपा आपकी तबीयत सही नहीं थी, मैंने कॉल की थी मेरी फरखुंदा, नहीं तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आमिर ने फोन, फिर मुझे शब बारात के दूसरे दिन उन्होंने फोन करके शुक्रिया अदा किया कि आमिर मैं तुम्हें दिल से बस अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरे लिए बहुत दुआएं करवाई हैं, बहुत दुआएं करवाई हैं, ऐसा दुआएं सुन ली थी, बस तुम देख लो, बस दुआ करना अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे। यूटीवी के हवाले से उनके जो भी खिदमात हैं, मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि बहुत ही बेतमा, यानी कि कोई गर्ज नहीं थी आपा को कि मुझे बिठाओ तो मैं स्पॉन्सरशिप वगैरह करूँगी, नहीं, ये बताओ आमिर फैयादी इस मुकाबले में क्या करना है बताओ, तुम मुझे बताओ मैं करवा दूं। यानी कि उनको कोई अपनी कोई भी यानी कि ऐसा एक्टिविटी शामिल नहीं थी उनकी कि उसमें वो अपने आप को हाईलाइट कर रही हूँ और फिर स्पॉन्सरशिप दे रही हूँ, नहीं नहीं, इखलास के साथ रोबई से बेइंतहा मोहब्बत, अच्छी बुरी बात समझाना और वो बातें समझाना जो कि हमारे पास हमारी सोच में भी नहीं होती थी, और हर चीज को पहले से बता के बाखबर रखना मैं, ये देखो फलां जगह ये हो रहा है, अब तुम क्या कर रहे हो। वो मार्केटिंग जो टैक्टिक्स और वो सब भी जानती थी ना वो, जी हाँ। बच्चों में ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम ये सोचें कि अब हमें इस तरह से पहले से ही बाखबर करने वाला अब हमारे पास ऐसा बंदा कोई भी नहीं है। हमने जो आज खोया है ना, मैं शायद जो हमने खोया है ना वो अब जिंदगी में कभी हम पा नहीं सकते आपा को। जी जी बिल्कुल, बहरहाल आपा की यादें तो साथ रहेंगी, बस मैं दुआ करूंगा जिस तरह आपा ने अपनी जिंदगी गुजारी है ना, यानी कि वो एक जारहाना जो एक अंदाज होता था ना, एक औरत के अंदर जो चीजें होनी चाहिए वो अक्सर तो हमारे पास नहीं होती ना खवातीन के अंदर, लेकिन आपा के अंदर जो अंदाज था, जज्बात थे, और जिस अंदाज से वो उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा है, यकीन मानिए मैं तो आप सबके लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको भी वो वाला हौसला अता फरमाए आप। और बहुत सारी दुआएं हैं, बस सब ये कि बस मैं भी कोशिश ये करूंगा कि हम गाए बगाए आपा को जो है ना याद करते रहे, आपा के लिए दुआ करते रहे, तो यही हमारा सरमाया है। बिल्कुल, खास तौर पे मैं आप लोगों से भी दुआ करूंगा कि इम्तियाज आपा जो है खास तौर पे दुआएं मक़बूल फरमाए, तो सबको भी याद करने और आपा के लिए बहुत दिल से दुआएं करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप हमारे बड़े हैं और आप इस तरह जिस तरह बात कर रहे हैं और हर घड़ी बख्शिशे सियां की खबर देती है, किस बुलंदी पे है तकदीर बशर आज की रात। सुभान। मैं मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का एक कलाम पेश करूंगी। ये रात अपने रब को मनाने की रात है, ये रात अपने रब को मनाने की रात है, सजदे से आज सर ना उठाने की रात है। नाज़रीन को हम ये बताते चले कि जलाली भाई ने ये जो क्लिप लगाया है ये वो आखिरी कलाम है कि जो आपा ने रिकॉर्ड करवाया है, और शब तौबा में आप और बहुत आप उस दिन इतने दिल से जी जलाली मुझे पहले कर लो, इस्माइल मुझे पहले कर लो, और सबसे भाई माशाअल्लाह, और रिकॉर्ड करवाया, और देखिए आप सुन भी रहे हैं और अब हम सुनते रहेंगे, लेकिन बराह रास्त सुनाने वाली चले गई। कल गुलाहिनात जनाब साहर आज़म के साथ जो आप देखते हैं जी, मैं कहा था हो सकता है ये आखिरी मेरी शब तौबा, ये मेरा आखिरी, और वो कबूलियत हो गई और अल्लाह ने उनके लिए आसानियां की, ऐसा कह रही थी। बिल्कुल अल्लाह पाक इनके दर्जात जी। इम्तियाज़ आपा हम चाहेंगे कि आखिर में आप दुआ कराएं, और बस कितने हमारे पास कितने मिनट्स रह गए?
بالکل. بس ایک جملے کے ساتھ کہ خیر للناس انفعہم للناس، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر تھیں، یہ سمجھ لیجئے، لوگوں کے حق میں نافع تھیں. میں ایک کلام بھی چاہوں گی کہ آپ سب، حوریہ بتا رہی تھی ہمیں کہ ہے کہ میں بھی مدحت عمر بھر آپ کی. تو الحمدللہ انہوں نے اس کلام کو پورا کیا اور اپنی زندگی میں جتنی زندگی انہوں نے یہاں گزاری ہے الحمدللہ حضور کے ذکر میں گزاری ہے. اللہ پاک عذاب قبر سے بچائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ دے. آپ 2 جملے دعا کے عامر بھائی نے ہمیں کہا ہے. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اے بار الہ ہماری پیاری بہن تابندہ کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا الہ العالمین ان کی روح کو مقام علیین میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرما. یا اللہ ان پر نور کے طباق نازل فرما، رحمتوں کے طباق نازل فرما. یا اللہ یا میرے پاک پروردگار قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرما. یا اللہ ان کی قبر کو مولا ریاض الجنہ کا ایک کیاری بنا دے مولا، جنت کی کیاری بنا دے مولا. اے بار الہ یا رب العالمین وہ مدت و ثناخانی میں عمر گزار کے چلی گئی، اے اللہ ان کی نیکیوں کو، ان کی ثناخانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہر ایک چلے جانا ہے مولا، ہر ایک کی مغفرت اور بخشش فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں بھی مدد کروں. مجھ کو بھی چاہیے ایک نظر آپ کی، مجھ کو بھی چاہیے ایک نظر آپ کی، میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی. مجھ کو بھی چاہیے ایک نظر آپ کی، میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی. آسمان آسمان خیمہ بندگی، آسمان آسمان خیمہ بندگی، کہکشاں راہ گزر آپ کی، کہکشاں راہ گزر آپ کی، میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی. اور کاش محسن پہ نگاہ کرم آ پڑے، کاش محسن پہ نگاہ کرم آ پڑے. بھیڑ کتنی ہے دہلیز پر آپ کی، بھیڑ کتنی ہے دہلیز پر آپ کی، میں بھی مدحت کروں عمر بھر